حامدا ومصليا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ العظیم۔ حضرات گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم بات کر لیتے ہیں رمضان المبارک کے مہینے کے کچھ اعمال کے بارے میں۔ کچھ دنوں کے بعد یہ مقدس مہینہ بڑی آب و تاب، رحمتوں، برکتوں، سعادتوں، مغفرت لے کر ہم سب کے سامنے آ رہا ہے، اور مسلمان الحمدللہ ہر سال رمضان المبارک کی تیاری میں لگتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ اعمال بٹور لیں۔ اللہ تبارک و تعالی آنے والے مہینے کی تمام مسلمانوں کو قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے۔ کہا جائے کہ کائنات میں سب سے زیادہ محبوب اللہ کے نزدیک حضرت انسان ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی رمضان المبارک جیسا مہینہ عطا فرما کر اور دیگر ایام کو عطا فرما کر کے یہ چاہتا ہے کہ میرا یہ محبوب بندہ کس طرح اب میرے دربار میں آ جائے اور یہ میرا تابع اور فرما بردار ہو جائے، تاکہ دنیا میں بھی میرا بندہ کامیاب ہو جائے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے۔ یہ اللہ کی محبت کا نتیجہ ہے۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ طرح طرح کی بندوں کو نعمتیں یاد دلا کر چاہتا ہے کہ کسی طرح بندہ میری طرف مائل ہو جائے اور میرا فرما بردار بن جائے۔ اسی کی ایک کڑی رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ ان کے تین عشرے ہیں۔ پہلا عشرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت کا رکھا، دوسرا عشرہ مغفرت کا رکھا، تیسرا عشرہ جہنم سے خلاصی کا رکھا۔ دوستو، رمضان المبارک کا مہینہ پانے کے بعد جو اس کی قدردانی نہ کرے، جو اس مہینے کی حقیقت کو نہ جانے اور اس مہینے میں بھی غفلت اور کوتاہی کرے، اس کے لیے بڑی سخت وعید ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خطبہ دینے کے لیے ممبر پر جا رہے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ جب دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ جب تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے جب ان چیزوں کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے فراغت کے بعد پوچھا کہ یا رسول اللہ، آج ہم نے آپ سے ایک ایسی نئی چیز دیکھی ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں خطبہ دینے کے لیے پہلے سے ممبر کے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ہلاک و برباد ہو جی وہ شخص جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور پھر بھی اپنے آپ کی مغفرت نہ کرا لی۔ جب میں نے دوسرے سیڑھی پر قدم رکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ہلاک و برباد ہو جی وہ شخص جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام آئے اور آپ پر درود نہ بھیجے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب میں نے کہا آمین۔ جب میں نے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ہلاک و برباد ہو جی وہ شخص جس کے سامنے ان کے ماں باپ میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی حالت میں پہنچ جائے اور ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنا لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بھی فرمایا آمین۔ دوستو، ایک تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بد دعا ہی کافی تھی اور اوپر سے حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین نے اس کو اور سخت بنا دیا ہے۔ اس لیے آنے والے مہینے میں جو ہم سے 11 مہینہ کمی ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، اس کو دور کریں اور کس طرح چاہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی اور خوش ہو جائے۔ چاہیے کہ ہم نے جو کوتاہیاں کر دی، غلطی کر دی، جو ہم سے خامیاں ہو گئی، اسے اللہ تبارک و تعالی کے سامنے رو رو کر گڑ گڑا کر توبہ کر کے اللہ کو منا لے۔ بار بار یہ موقع نہیں آتا ہے، غنیمت سمجھ زندگی کی بہار، یہاں نہ آنا ہوگا بار بار۔ انسان اس دنیا میں ایک بار بھیجا گیا ہے، جو وقت گزر گیا۔ اصل کام کرنے کا 3 ہی دن ہے دوستو۔ ایک وہ وقت جو گزر گیا ماضی، وہ دوبارہ لوٹ کر نہیں آئے گا۔ دوسرا جو موجود ہے، جو کچھ کرنے کا دن ہے،
اور اس میں کرنا ہی چاہیے۔ تیسرا، مستقبل جو آنے والا ہے لیکن اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، اس لیے اگر اللہ کے رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا چاند دیکھتے تو فرماتے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت دے اور رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں نصیب فرمائے، رمضان المبارک کے مہینے تک ہمیں پہنچا دے، یعنی ہماری عمر اتنی کر دے کہ ہم رمضان المبارک کا مہینہ پالیں۔ دوستو، ہر سال یہ مہینہ ایک نیا پیغام لے کر آتا ہے، رحمت کا پیغام، مغفرت کا پیغام، جہنم سے خلاصی کا پیغام۔ اب ہمیں فکر کرنی ہے کہ ہمیں اس پیغام کو قبول کرنا ہے یا اس مہینہ آنے والے مہینے میں بھی ہم اپنی غلطی، کوتاہیوں اور خامیوں پر لگے رہیں گے۔ ہمیں چاہیے کہ غفلت کی چادر اتار دیں، اللہ کے دربار میں آ جائیں۔ انسان جب دنیا میں الجھ جاتا ہے تو اللہ کو بھول جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی لیے کبھی رمضان المبارک کا مہینہ آ جاتا ہے، کبھی دوسرے ایام حج آ جاتے ہیں، دوسرے آ جاتے ہیں، تاکہ انسان یہ جو غفلت میں پڑے ہوئے اچانک وہ جاگ جائے۔ اب ہمیں اس میں کرنا کیا چاہیے؟ بہتر ہو کہ رمضان المبارک کے مہینہ شروع ہونے سے پہلے ہم لوگوں کو چاہیے کہ جن سے ہمارا معاملات ہو، اپنے معاملات کو رفع دفع کر لیں۔ کوئی کسی سے آپ قرض لیے ہیں، اگر آپ کو اللہ نے دیا ہے تو اس کا قرض ادا کر دیں، ٹال مٹول نہ کریں۔ اور اگر کوئی آپ سے قرض پا رہا ہے تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ کوئی ایک ٹائم لے لیں۔ اسی طرح اگر کسی سے لڑائی دشمنی ہے تو ان کو منا لیں کہ بھائی اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دو، اور اگر کسی سے کوئی دشمنی اس دشمنی کو ختم کر دیں۔ اور اس مہینے کی دو خاص چیز ہیں، ایک ہے رمضان المبارک کے روزے اور دوسرا ہے تراویح۔ یہ دو خاص عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے اور روزے میں بالکل بہانہ نہ بنائیں اور ہر حال میں روزہ رکھیں۔ دوسری چیز ہے تراویح میں بھی بہانہ نہ بنائیں، یہ زیادہ کوئی مشکل بات نہیں ہے، ایک مہینے کی بات ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی محبت پہ ہم انشاءاللہ یہ کام کریں گے۔ اور یہ سب کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں فرمایا، اس کا مقصد، روزے کا مقصد بیان کرتے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو تم پر ہم نے روزہ فرض کیا ہے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیا تھا۔ ایسا نہیں کہ خالی اسی امت پر فرض ہے، بلکہ ہم سے پہلے امتوں پر بھی روزے فرض تھے۔ آگے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، تمہارے اندر تقوی آ جائے۔ تقوی اسی چیز کا نام ہے کہ اگر ہمیں گناہ کرنے کے ہمارے دل اور من کر رہا ہے کہ ہم گناہ کر لیں، لیکن اللہ کے خوف اور قیامت کے حساب کتاب سے ڈر کر اپنے آپ کو گناہ سے بچا لینا، یہی تقوی ہے۔ اور یہ مہینہ جو ہے، یہ پورا مہینہ ہمیں اسی کا درس دیتا ہے۔ انشاءاللہ آنے والے مہینے کی ہم لوگ قدردانی کریں گے۔ اس مہینے میں کچھ خاص کام اعمال کرنے، ایک تو تراویح اور روزے کا اہتمام کرنا ہے، دوسرا ہے نوافل جو اعمال ہیں اس کو بھی کرنے ہیں، جیسے فرض نماز، سنت کے علاوہ جو سنت غیر موقدہ ہے، نوافل ہے، ان تمام نمازوں کو پورا مکمل طور پر پڑھیں، جیسے کہ تہجد کی نماز ہو گیا، اشراق کی نماز، اوابین کی نماز، ان سب کی پابندی کریں گے انشاءاللہ۔ دوسرا عمل یہ ہے کہ اس مہینے میں ذکر و تسبیح زیادہ سے زیادہ کریں، تیسرا کلمہ اپنے زبان پر جاری رکھیں، اور دوسرے جو سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، ان کلمات کو اپنے زبان پر تر و تازہ رکھیں۔ تیسرا چیز ہے کہ اس مہینہ میں قرآن مقدس کو پڑھنے اور پڑھانے کا اہتمام کریں۔ دوستو، ہم سب قرآن مقدس کو پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ہمیں چاہیے کہ قرآن مقدس، اگر جو شخص نہیں جانتا ہے قرآن مقدس پڑھنا، اس کے لیے چاہیے کہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں تھوڑا وقت قرآن کے لیے بھی نکال لیا کریں۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن مقدس کو سیکھے اور سکھائے۔ ہم لوگ بھی اس میں انشاءاللہ حصہ لیں گے، کیونکہ اللہ کے رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ رمضان المبارک میں قرآن کریم کا دور کیا کرتے تھے، سبحان اللہ۔ اس لیے ہم سب کو بھی قرآن مقدس پڑھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔
اور آخر میں ایک بات کہتا ہوں، اس مہینے میں دعاؤں کا اہتمام رکھیں۔ ہم لوگ کھانے پینے میں خوب اہتمام رکھیں، دعا کا اہتمام نہیں رکھتے ہیں۔ اس مہینے میں انشاءاللہ ہم یہ اعمال کریں گے، باقی باتیں پھر کبھی بتائی جائے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔